لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پارہ نمبر 9 سورۃ الاعراف کا درس جاری ہے، جس میں ہم نے کل حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع کیا تھا آیت نمبر 102 سے، جس میں بیان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف اور اس کی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا اور معجزات دے کر بھیجا۔ آپ کے دو مشہور معجزات کا اس میں ذکر تھا، بڑے معجزات کا، جس میں ایک تھا عصا آپ کی لاٹھی تھی جو بہت بڑا اژدہا بن جاتی تھی، بہت بڑا، یعنی اتنا بڑا کہ یوں کہ ایک 10 مالے کی بلڈنگ سے بھی زیادہ اس کی جو دو جبڑوں کے درمیان فاصلہ تھا، اتنا بڑا اژدہا۔ ایسے ہی ہوگا، سانپ کا تو ایسے ہی ہوتا ہے جبڑا، جیسے ہمارا ہے ایسے ہی، 2 ہونٹ کے بیچ میں۔ تو یہ اژدہا تھا، جو عصا تھا جو اژدہا بن جاتا تھا۔ دوسرا معجزہ آپ کا کیا تھا؟ روشن ہاتھ، ید بیضا جس کو بولتے ہیں عربی میں، ید یعنی ہاتھ، بیضا یعنی روشن۔ تو وہ جو آپ گریبان میں ہاتھ ڈال کر نکالتے تھے تو ایسا روشن ہو جاتا تھا جیسے سورج کی روشنی اس کے آگے پھیکی پڑ جاتی تھی، ماند پڑ جاتی تھی، اتنا زبردست وہ نورانی ہاتھ ہو جاتا تھا۔ تو یہ 2 معجزات آپ نے فرعون کو دکھائے، جس سے فرعون ایک وقت کے لیے ایمان لانے کی سوچنے لگا، لیکن پھر اس کی انانیت میں اور اس کے جو بری صحبت تھی اس کا جو چاپلوس وزیر تھا حامان، اس نے اس کو ایمان لانے سے روک دیا۔ تو اس نے کیا کہا موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر ماننے کے بجائے کہ یہ تو جادو ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام تو جادوگر ہے، پہنچا ہوا جادوگر ہے، علم والا جادوگر، بہت کاریگر آدمی، معاذ اللہ، ایسا اس کا کہنے کا مطلب تھا کہ یہ جادوگر ہے، کوئی اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے نبی نہیں۔ حالانکہ وہ جانتا تھا دل سے، پھر بھی قوم کے سامنے جھوٹ بولا تاکہ قوم کو اگر وہ ایسا احساس ہو جاتا کہ فرعون کو بھی تعجب ہوا، فرعون مان گیا، تو اس کی قوم اس سے بفر جاتی اور اس کو چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتی۔ لیکن اس نے زبردستی اپنے ناک رکھنے کے لیے کہہ دیا کہ یہ تو جادو دکھا رہے ہیں۔ آگے کیا ہوا آیت نمبر 110 سے آج درس سنیں گے۔ آیت نمبر 110 سے 122 تک پورا واقعہ اس میں ایک ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون قالوا ارجه واخاہ وارسل فی المدائن حاشرین یأتوک بکل ساحر علیم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون
فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون۔ ترجمہ کنز الایمان۔ تمہیں تمہارے ملک سے نکالا چاہتا ہے تو تمہارا کیا مشورہ ہے؟ فرعون نے کہا کہ یہ تو نہیں مگر ایک علم والا جادوگر جو تمہیں تمہارے ملک سے نکالنا چاہتا ہے، تمہاری سلطنت پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ معاذ اللہ اس نے جھوٹا الزام لگایا کہ یہ نبوت کے دعوے دار نہیں بلکہ ان کو تو سلطنت چاہیے، اس لیے یہ سب کھیل کر رہے ہیں۔ تمہیں تمہارے ملک سے نکالا چاہتا ہے تو تمہارا کیا مشورہ ہے؟ اپنے درباریوں سے بولا فرعون۔ بولے انہیں اور ان کے بھائی کو ٹھہرا اور شہروں میں لوگ جمع کرنے والے بھیج دے کہ ہر علم والے جادوگر کو تیرے پاس لے آئے۔ اور جادوگر فرعون کے پاس آئے، بولے کچھ ہمیں انعام ملے گا اگر ہم غالب آئے؟ بولا ہاں، اور اس وقت تم مقرب ہو جاؤ گے۔ بولے اے موسیٰ، یا تو آپ ڈالیں یا ہم ڈالنے والے ہو؟ کہا تم ہی ڈالو۔ جب انہوں نے ڈالا، لوگوں کی نگاہوں پر جادو کر دیا اور انہیں ڈرا دیا اور بڑا جادو لائے۔ اور ہم نے موسیٰ کو وحی فرمائی کہ اپنا عصا ڈال، تو ناگاہ یعنی اچانک وہ ان کی بناوٹوں کو نگلنے لگا، تو حق ثابت ہوا اور ان کا کام باطل ہوا۔ تو یہاں وہ مغلوب پڑے اور ذلیل ہو کر پلٹے، اور جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے۔ بولے ہم ایمان لائے جہان کے رب پر جو رب ہے موسیٰ اور ہارون کا۔ تو یہ 12 آیت ہے جس میں واقعہ بیان کیا گیا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ فرعون کے درباریوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دے کر انہیں بہت ماہر جادوگر سمجھا، اور اس خدشے کا اظہار کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے جادو کے زور سے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا کر، اپنا فین بنا کر مملکت پر قبضہ جمانا چاہتے ہیں، حکومت قبضے میں لینا چاہتے ہیں، سطح چاہتے ہیں۔ تو فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا کہ تم اس کے بارے میں کیا مشورہ دیتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو چند روز کی مہلت دو اور شہروں میں اپنے خاص آدمی بھیج دو تاکہ وہ ایسے جادوگر جمع کر کے لائے جو جادو میں ماہر ہو اور سب پر فائق ہو۔ کہا کہ ان کو اور ان کے بھائی کو روک رکھو، ڈیٹین کر دو یہاں اپنے پاس، تاکہ یہ کہیں بھاگ نہ جائے۔ اور اس درمیان میں پورے ملک میں سے جو بڑے بڑے جادوگر ہو نامور، ان سب کو جمع کر لیا جائے ان سے مقابلے کے لیے، تاکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کر کے انہیں شکست دے، ہرا دے۔ یہ مشورہ دیا اس کے درباریوں نے کہ جتنے بڑے بڑے جادوگر ہیں ہمارے ملک میں سب کو جمع کیا جائے اور موسیٰ علیہ السلام سے ان کا مقابلہ کروایا جائے۔ چنانچہ فرعون نے اپنی مملکت کے تمام ماہر جادوگروں کو جمع کر دیا، گاؤں گاؤں اعلان کروا کر ایک ڈیٹ فکس کی گئی مقابلے کی، میچ کی، کہ اس دن یہ مقابلہ ہوگا اور اس بڑے میدان میں ہوگا۔ لوگوں کو سب کو اعلان کر دیا گیا تاریخ کا، جادوگروں کو جمع کیا گیا اس دن۔ ان جادوگروں کو علم تھا کہ جس مقصد کے لیے انہیں طلب کیا گیا ہے وہ بڑا اہم ہے۔ سب کو آئیڈیا آ گیا تھا کہ بہت بڑا مقابلہ ہونے والا ہے، تبھی تو ملک بھر کے اتنے جادوگروں کو جمع کیا، وہ بھی فرعون جیسے بادشاہ نے۔ تو سب کو پتا تھا کہ بہت بڑا کام انجام دینا ہے ہمیں۔ چنانچہ انہوں نے فرعون سے کہا مقابلہ کرنے سے پہلے ہی، لڑنے سے پہلے، کہ اگر ہم غالب آ گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دے دی تو کیا ہمیں یقینی طور پر کوئی شاہانہ انعام ملے گا؟ کہ ہمیں کیا انعام ملے گا؟ یہ اتنا بڑا کام ہم کر دکھائیں گے، ان کو ہرا دیں گے تو یا ملے گا مال و دولت یا کوئی مطلب بادشاہ کے دربار سے کیا ملے گا؟ فرعون یہ تسلی آمیز الفاظ سن کر بہت خوش ہوا کہ جادوگر تو فارم میں ہے، کانفیڈنس میں، آج تو ہرا دیں گے ان کو۔ اور اس نے کہا بہت بڑی آفر دے دی کہ بے شک تمہیں انعام و اکرام سے نوازا جائے گا، اور صرف یہی نہیں بلکہ تمہیں میرے خاص قریبی لوگوں میں داخل کر لیا جائے گا۔ یعنی صرف مال و دولت یا کوئی اور چیز دے دوں تو ایک بار کا ہو جائے گا، یہاں تو میں تمہیں اپنے خاص لوگوں میں، اپنے منتری منڈل میں سمجھ لو گا، اپنی خاص کمیٹی میں شامل کر لوں گا دربار کی۔ یہ بہت بڑا
इनाम होता है ना दुनियावी तौर पर, कोई जो है नेता किसी को कह दे कि इतने लाख रुपए ले लो, या इससे ये कह दे कि उनको ये पूरा खाता सौंप देता हूँ, तो जितना खाना है वो खाएगा उसमें से। तो उनको बहुत बड़ी लालच दी गई जादूगरों को कि तुम्हें अपने ख़ास लोगों में शामिल कर लूँगा और बहुत इनाम व इकराम दूंगा। ये जादूगर कितने थे, कितने होंगे? 70,000, 70,000 जादूगर थे। देखो अल्लाह के नबी की हैबत तो देखो कि उनको हराने के लिए भी कम नहीं बल्कि 70,000 जादूगर जमा करने पड़े। तो कितना डरा हुआ था फिरौन। हालांकि मूसा अलैहिस्सलाम तो कोई जादू में मशहूर भी नहीं थे, ना इनका कोई दबदबा था कि बहुत बड़े अनुभवी हैं। आज पहली बार फिरौन के दरबार में आए थे नबूवत का पैगाम लेकर, और इतना बड़ा मोजज़ा दिखाया कि अब इसका तोड़ के लिए, इसके मुकाबले के लिए उसने मुल्क भर से, वो भी सिखाऊ नहीं बल्कि माहिर और पहुँचे हुए अनुभवी 70,000 जादूगरों को जमा किया। तो ये इतना बड़ा मुकाबला था। इमेजिन करें कि एक तरफ 70,000 जादूगर हैं और फिरौन अपने पूरी सल्तनत के साथ है, और एक तरफ अल्लाह के 2 नबी हैं सिर्फ, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम। तो ये मुकाबला शुरू हुआ। 70,000 जादूगर थे, उनमें चंद सरदार थे, उसके कुछ लीडर थे, टीम लीडर। जब मुकाबले का दिन आया तो सब मुकर्ररा जगह पर जमा हुए। बहुत बड़ा मैदान एक तय किया गया, वेन्यू नक्की किया गया, उसमें सबको, आम पब्लिक को भी जमा किया गया कि तुम भी देख लो आज। फिरौन को लगा कि आज तो मूसा अलैहिस्सलाम को मैं हरा दूंगा, और ये उसकी ज़ोम फासिद में, उसकी गलत ख्याल में कि ये तो खाइब खासिर होंगे, नाकाम हो जाएंगे और मेरा दबदबा और हो जाएगा। तो पब्लिक भी इतनी जमा हो गई थी कि देखते हैं कि कौन जीतता है। तो जादूगर आमने सामने आए, इधर मूसा अलैहिस्सलाम थे, उधर 70,000 जादूगर थे। तो जादूगरों ने सबसे पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि ऐ मूसा, या तो आप पहले अपना असा ज़मीन पर डालें या हम अपने पास मौजूद चीज़ें डालें। यानी पहला दाव किसका, आपको लेना है कि हमको? उन्होंने सामने से ऑफ़र की, जादूगरों ने कोई बेअदबी वाली बात नहीं कही, बल्कि मूसा अलैहिस्सलाम से एक तरह से इजाज़त मांगी कि पहले आप अपना दाव करते हैं, यानी उनके ख़्याल में कि आप अपना जादू चलते हैं, हम अपना करें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम ही पहले डालो, पहले तुमको चांस दिया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ये फरमाना इसलिए था कि आपको उनकी कुछ परवाह ना थी और आपको कामिल एतमाद था कि उनके मोजिज़े के सामने सहर नाकाम व मगरूब होगा। ये तो अल्लाह की तरफ से मोजिज़ा है, जादू थोड़ा ही है। उसके सामने इनको जो जादू करना है वो करें, कुछ इनका चलने वाला नहीं है। तो आपने कहा कि पहले तुम ही करो जो करना है तुमको, जो कुछ तैयारी करके आए हो। जब उन्होंने अपना सामान डाला जिसमें बड़े बड़े रस्से और लकड़ियाँ थीं, उनके बड़े बड़े रस्सी लाए थे, लकड़ियाँ लाए थे, वो कुछ जादू का मंत्र पढ़ के उन्होंने डाला ज़मीन पर, तो वो अज़दहे नज़र आने लगे और मैदान उनसे भरा हुआ मालूम होने लगा। सबके सब वो अज़दहे बन गए, सांप बन गए, और पूरा मैदान सांपों से भर गया। 70,000 जादूगर थे तो सांप कितने होंगे। लोगों में खौफ मच गया, भगदड़ मच गई, खौफजदा हो गए लोग, इतने सारे सांप, सब डर गए। लेकिन अल्लाह ताला के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बिल्कुल भी ना डरे, बेखौफ थे, क्योंकि उनको अल्लाह पर पूरा भरोसा था और पता था कि मैं हक़ पर हूँ। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को वही फरमाई, अपना पैगाम भेजा कि तुम अपना असा डाल दो। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा डाला तो वो एक अज़ीमुश्शान अज़दहा बन गया। वो कितना बड़ा था वो तो हम सुन चुके। अब वो उतने लाखों में सांप हो तो उसका आएगा क्या उसके सामने। हाँ, 100 फीट था ना, 100 फीट का वो इतना बड़ा अज़दहा जो था। तो वो जादूगरों की सहरकारियों को एक एक करके निगल गया, जो भी उनकी बनावटें थी सबको वो खा गया। और वो तमाम रस्से और लट्ठे जो उन्होंने जमा किए थे, जो 300 ऊँट का बार थे, 300 ऊँटों पर लाद कर लाए थे वो सब जादू का सामान, सबका खात्मा कर दिया, सबको वो निगल गया पेट में। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको दस्ते मुबारक में लिया उस अज़दहे को, तो पहले की तरह असा हो गया,
اور اس کا جہم اور وزن اپنے حال پر رہا، نہ اس کی کوئی تھکنیس بڑھی نہ وزن بڑھا، سب اس میں سما گیا، ویسے کہ ویسے ہی لکڑی ہو گئی۔ یہ دیکھ کر جادوگروں نے پہچان لیا کہ عصائے موسیٰ سحر نہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا ہے وہ کوئی جادو ہے ہی نہیں، کیونکہ جادو میں تو انہوں نے زندگی گزاری تھی، ان کو پتہ تھا کہ کیا جادو ہوتا ہے۔ تو ان کو جب یہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو فرعون مانے نہ مانے، وہ جادوگروں نے مان لیا کہ یہ ہرگز ہرگز جادو نہیں ہو سکتا، یہ تو اللہ کی طرف سے ہی ہے، یہ جادو نہیں ہو سکتا، قدرت بشری ایسا کرشمہ نہیں دکھا سکتی، انسان کی طاقت سے باہر ہے کہ ایسا کر سکے، ضرور یہ امر سماوی ہے، ضرور یہ اللہ کی طرف سے کوئی غیبی علم ہے، غیبی یہ کرشمہ ہے۔ چنانچہ یہ معجزہ دیکھ کر ان پر ایسا اثر ہوا کہ وہ بے اختیار آمنا برب العالمین کہتے ہوئے سجدے میں گر گئے کہ ہم تمام جہانوں کے رب پر ایمان لائے۔ ان کی زبانوں سے بے ساختہ نکل گیا کہ جو جس چیز فیلڈ کا جانکار ہوتا ہے وہ فوراً پہچان لیتا ہے۔ تو انہوں نے ایک دم سے دیکھ لیا کہ اب یہ تو اب ایمان لانے کے سوا ان کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں تھا، بالکل بے اختیار ان کی زبان سے نکل پڑا کہ ہم ایمان لے آئے، اور سجدے میں گر گئے۔ ان کا حال ایسے معلوم ہوتا تھا کہ کسی نے پیشانیاں پکڑ کر زمین پر لگا دی، یعنی بے اختیار بغیر محنت کے وہ آٹومیٹیکلی سجدے میں گر گئے، سوچنے کا بھی ان کو کوئی ٹائم نہیں لیا انہوں نے کہ کوئی شک کرے یا سوچ کرے، بالکل ان کو یقین ہو گیا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہی ہے، یہ ضرور موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ ادب کیا کہ آپ کو مقدم کیا، آپ کی اجازت لی، آپ کی اجازت کے بغیر انہوں نے جادو کی شروعات نہیں کی۔ اس ادب کا عوض انہیں یہ ملا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان و ہدایت کی دولت سے سرفراز فرما دیا۔ تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جادوگر جو فرعون کا کام کرنے آئے تھے، اللہ نے ان کو ایمان کی دولت دے دی، اور ایمان کی دولت بھی کیسی تھی کہ ایک منٹ پہلے وہ جادوگر تھے، کافر تھے، جادوگر تھے، پرلے درجے کے گناہ گار تھے، اور زندگی میں جادو ہی کیا تھا، کوئی عبادت کوئی نماز کچھ نہیں، ایک وقت تھوڑی ٹائم پہلے، اور کچھ ہی پل میں موسیٰ علیہ السلام کی ان پر ایسی نگاہ کرم پڑی اور معجزہ دیکھ کر ایمان لے آئے۔ نہ صرف ایمان لائے بلکہ ایمان لاتے ہی ان کو فرعون نے جو شہید بھی کر دیا، سب کو مار ڈالا، اور آگے آئے گا واقعہ، یعنی ایک ہی پل میں مومن بھی ہو گئے، نبی کو دیکھ لیا، صحابی بھی ہو گئے اور شہید بھی ہو گئے، تو ایک ہی لمحے میں یہ منزل طے کر لی انہوں نے۔ تو یہ ادب کی برکت سے ان کو ملا کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے لڑنے آئے تھے فرعون کے کہنے پر، لیکن بے ادبی نہیں کی کوئی، اور موسیٰ علیہ السلام سے اجازت مانگی کہ پہلے آپ جادو کرنے کا کہتے ہیں کہ پہلے ہم کریں۔ تو انہوں نے جادو جو کیا تھا، جادو حقیقت میں آنکھ کا دھوکا ہوتا ہے، وہ مطلب چیز کی اصلیت کو نہیں بدلتا، یہ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کی نظروں میں وہ ایسا دکھنے لگا کہ ان کے رسیاں اور لکڑیاں سب سانپ بن گئی۔ اس آیت میں جادوگروں کے جادو کے اثر کا ذکر ہے کہ انہوں نے اپنے پھینکے ہوئے رسوں لاٹھیوں کی حقیقت نہ بدلی بلکہ لوگوں کی نگاہوں پر اثر ڈال دیا، کہ لوگوں کو رینگتے دوڑتے سانپ محسوس ہوئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ فرعون کے جادوگروں کے جادو کی صورت یہ تھی، یعنی حقیقت نہ بدلی تھی، جادو سے جو ہے وہ کوئی چیز کی حقیقت نہیں بدلتی، صرف لوگوں کی نگاہوں پر وہ ایک نظر بندی جیسا ہوتا ہے۔ قرآن پاک سے یہ ثابت ہے۔ جب جادوگروں نے موٹے رسے اور لمبی لاٹھیاں ڈالی تو وہ پہاڑوں کی مانند اژدہے بن گئے تھے، بہت بڑے اور بہت جو کثیر تعداد میں بہت زیادہ اژدہے اور سانپ تھے، جس سے میدان بھر گیا اور اژدہے ایک دوسرے پر چڑھنے لگے۔ ایک قول یہ ہے کہ جادوگروں نے رسیوں پر پارا مل دیا اور لاٹھیوں میں بھی پارا ڈال دیا، پھر انہیں زمین پر پھینک دیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ لوگوں کو لگا تھا کہ یہ سانپ بن گیا، حقیقت میں وہ سانپ بھی نہیں بنے تھے، کہ وہ پارا جو آتا ہے نا مرکیوری، وہ پارا اس پر ڈال دیا تھا رسیوں پر اور لاٹھیوں پر۔ جب ان پر سورج کی روشنی پڑی تو ایسے محسوس ہونے لگا کہ یہ دوڑتے ہوئے سانپ ہے۔ وہ میدان 1 میل لمبا تھا اور پورا میدان سانپوں سے
بھرا پڑا تھا. یہ صورتحال دیکھ کر لوگ خوف زدہ ہو گئے. تو اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں وہ کتنے نڈر اور کتنے بہادر ہوتے ہیں کہ وہ کسی سے نہیں ڈرتے. ایک طرف بادشاہ ہے, اس کے 70,000 جادوگر ہے, پوری قوم خلاف ہے, لیکن وہ اپنے عزم پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ اللہ کی جن کو مدد حاصل ہوتی ہے وہ ہرگز کسی سے ڈرتے نہیں ہیں. تو آگے کیا ہوا یہ واقعہ, اس کا اختتام وہ کل کے درس میں ہم سنیں گے انشاءاللہ عز و جل, کہ جادوگر جو ایمان لے آئے تو فرعون نے ان کو کیا سزا دی اور پھر آگے کیا ہوا, وہ انشاءاللہ عز و جل ہم کل کے درس میں سنیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے, سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین.